بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، آپ نے یقینی طور پہ حج کی ٹرانسمیشن بھی دیکھی ہوگی، عید الاضحیٰ بھی منائی ہوگی، اور یقینی طور پر آپ اس سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے۔ آپ نے استفادہ کیا ہوگا ان نشریات سے جو اسلام چینل اردو نے خالصتاً آپ کے لیے پیش کی۔ اسی بریک میں کیونکہ ظاہر ہے حج ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو ہمارا پروگرام نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس تعطیل کے بعد جب ہم آج اس پروگرام میں آئے ہیں تو ہم آپ سب کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ بزم سخن کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایسے ادیب، شاعر اور ایسے جو نظم کار ہیں، جو خطاط ہیں، جو مصور ہیں، وہ آتے رہیں تاکہ اس بزم کی رونقیں بڑھاتے رہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، آپ ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ناشر بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے کہ یہ بہت اچھے عمارت کار ہیں۔ یہ لفظ بھی انہی کا ایجاد کیا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے عمارت کار کے حوالے سے بہت سے الفاظ رائج تھے، لیکن انہوں نے اس لفظ عمارت کار کو نہ صرف رائج کیا، نہ صرف اس کو عام کیا، سب کو زبانوں تک پہنچایا، بلکہ اس نام سے انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا۔ آپ امروہہ میں پیدا ہوئے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ شاعروں کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد آپ نے کراچی ہجرت کی اور وہیں سے پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہا۔ کیسے کیسے ماحول سے گزرے، کیا کیا ہوا، آج ہمارے مہمان ہیں جناب حیات رضوی امروہی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہتر اللہ۔ اچھا، میں نے جو بات کہی کہ آپ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، عمارت کار بھی ہیں، آرکیٹیکچر بھی ہیں، مصور بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، بہت سارے آپ کے شعبے ہیں جس کی طرف آپ نے رجوع کیا، جس طرف آپ نے کام کیا، اور بہت اچھا کام کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سارے کچھ آپ کی کتابیں یہاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو میرا جو سوال اس میں بنتا ہے کہ آپ کا پہلا عشق کیا ہے؟ پھر آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، آپ مصور ہیں، خطاط ہیں، عمارت کار ہے، کیا ہے آپ کا عشق؟ سہیل صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں جی، تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اسلام چینل اردو جی، اس کا میں شکریہ ادا کروں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ یہ موقع مجھے اس چینل نے فراہم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بڑی مختصر سی ہو گئی ہے، جی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چونکہ یہاں کا چینل ہے تو یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، بالکل، یعنی خود پاکستان میں، کراچی میں ہمارے ہاں یہ چینل، اسلام چینل دیکھا جاتا ہے۔ جی بالکل دیکھ تو رہے ہیں۔ اور یہ کہ یوٹیوب پر اور پھر جناب موبائل اور یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جی، تو اس نے تو بڑا مختصر کر دیا ہے اس پوری، بالکل آپ نے صحیح کہا، گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو پورا دنیا سب دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو ان تمام حضرات کا بہت 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 شکریہ۔ شکریہ آپ کا، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ بہت محبت آپ کی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پہلا عشق، جی، تو پہلا عشق ہے اردو ادب۔ واہ، اردو ادب ہے، اور اردو ادب کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں ایک نام لے رہا ہوں عقیل دانش صاحب کا، جی، یہاں کے لوگ بہت اچھی طریقے سے، نہ صرف یہاں کے لوگ بلکہ پوری اردو دنیا میں الحمدللہ ان کا نام پایا جاتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں ان کو۔ تو عقیل دانش میرے کلاس فیلو رہے ہیں۔ جی، ہم دونوں نبی باغ اسکول کے اندر تھے، کراچی کے اندر، لارنس روڈ کہلاتا تھا وہ، اب نشر روڈ کہلاتا ہے۔ تو 7ویں جماعت میں ہمیں اردو کا امتحان دلوایا گیا پنجاب یونیورسٹی سے، اچھا، اور جو ادیب کا امتحان تھا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ادیب کے امتحان میں جو سلیبس موجود تھا تو اس میں تو طرح طرح کی کتابیں اور بڑی موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں۔ اب 7ویں جماعت کا ایک طالب علم، وہ کیسے اس نے ہینڈل کیا ہوگا ان تمام چیزوں کو، اور ہم بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ اچھا، آپ 7ویں جماعت میں ادیب کا امتحان دیا آپ نے؟ 7ویں جماعت میں۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ کتنے مشکل الفاظ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے، جی، کہ انا لطیقہ قسطہ بن لوقا کلیلہ دمنا فی شاغورس
اب یہ سارے الفاظ جو تھے اس قسم کے یعنی مختلف کتابوں کے اندر یونانی دواؤں کے نام لگ رہے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم پڑھتے تھے اور پڑھا ہم نے اور جواب دیا ہم نے اور امتحان دیا اور پاس ہوئے. تو یہ تو صرف ایک بات ہوئی. لیکن اسی زمانے میں میں یہ سمجھیے کہ میں ایک رسالہ نکالتا تھا اس زمانے. جی میں نے پڑھا کہ آپ 7ویں جماعت میں آپ نے پہلا رسالہ نکالا, تو اس کی کیا کہانی تھی پوری؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ ہم ہاتھ سے لکھ کر باقاعدہ بچوں کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے دوست احباب تھے, اسکول کے لوگ تھے, ان کو کرائے پر دیا جاتا تھا. اچھا. تو بلکہ اس میں سوال جواب کے کالم میں یہ سوال بھی تھا کہ بھائی جان یہ رسالہ جو عقاب آپ نے نکالا ہے تو یہ اس کا قیمت کیا ہوگی اور ماہانہ کیا ہوگا اور سالانہ معاملت کیا ہوگا. تو ہم نے جواب اس کا یہ دیا کہ اس کا سالانہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا کرایہ ہوگا. اچھا. ایک آنا روز. تو اب یہ اس طریقے سے ہم وہ نکالتے تھے. اور بلکہ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو میرا خیال ہے آپ کے ساتھ کچھ ہوا بھی تھا, اس میں واقعہ ہوا تھا. بالکل بالکل, آپ کو سب باتیں معلوم ہیں. تو یہ ہوا تھا کہ 7ویں جماعت کا طالب علم, انہیں حکومت نے یعنی ایک آدمی آیا کارندہ حکومت کا گھر پر ہمارے, اور بڑے بھائی صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں حیات النبی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حیات النبی تو میرا چھوٹا بھائی, ان کو بلائیے. چنانچہ مجھ کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے اس آفیسر نے یہ کہا کہ آپ عقاب نکالتے ہیں یہاں سے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل میں نکالتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, آپ نے ڈکلیریشن تو لیا نہیں ہے, ڈکلیریشن ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ اب ہم نے بڑا ہی یعنی اپنے اعتبار سے, اپنی عمر کے اعتبار سے بہت ہی یعنی عقل مندانہ جواب دیا کہ بھئی یہ ایک پمفلٹ ہے اور پمفلٹ کا ڈکلیریشن نہیں لیا جاتا. تو وہ مسکرائے وہ سرکاری آفیسر, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس پر لکھا ہوا ہے آپ نے کہ 15 روزہ عقاب پمفلٹ. تو 15 روزہ مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا 15 روزہ یعنی کیا پمفلٹ 15 روزہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ میں نے خاموش ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ وہ جواب بالکل صحیح تھا. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا, ابھی آپ نے ایک بہت بڑا نام لیا جو ہم سب کے لیے ظاہر ہے, اسلام چینل اردو کے لیے, بزم سخن کے لیے عقیل دانش صاحب کا نام بہت بڑا نام ہے کیونکہ وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. آپ نے بتایا کہ بچپن سے ان کی دوستی رہی. میرا خیال ہے آپ نے ہی یہ تذکرہ کیا کہ عقیل دانش سب سے پہلے میں تمہاری غزل چھاپوں گا. کچھ اس بارے میں بتائیے کیا ہوا تھا؟ وہ جو 15 روزہ عقاب نکلتا تھا تو اس میں عقیل دانش صاحب نے قطع 7ویں جماعت میں شائع کرنے کے لیے, اور جب اس کا رسالہ وہ پہلا نکلا جی تو میں نے بڑے وثوق سے یہ کہا تھا, اور مجھے حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ پر اپنا یعنی مجھے بڑا غرور ہے اس بات پر کہ میں نے بہت صحیح اندازہ لگایا تھا. میں نے یہ کہا عقیل دانش صاحب سے کہ عقیل دانش صاحب یہ میں پہلا آدمی ہوں کہ جو آپ کو پبلش کر رہا ہوں, آپ کی اشاعت کر رہا ہوں آپ کے مضامین یا آپ کے قطعے کی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ انتہائی بہت بڑے ادیب انشاءاللہ ہوں گے. تو یہ میری پیش گوئی بالکل سچی ثابت ہوئی. اچھا, آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً ایک سائنسی مضمون ہے, عمارت بنانا, عمارت کے اوپر کام کرنا, سائنس کی سبجیکٹ ہے, اس کو فنون لطیفہ کا حصہ بنایا آپ نے, مطلب ایک میگزین نکال دیا عمارت کا. اس کے پیچھے کیا بات تھی, کیوں, آپ کے مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ ہاں, یہ اس کا صورتحال یہ ہے کہ مجھے جو پسندیدہ سبجیکٹس تھے جی وہ میتھمیٹکس اور ڈرائنگ, یہ اسکول کے اندر پسندیدہ سبجیکٹس تھے. جی. اب اس کا کمبینیشن اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ سوائے آرکیٹیکچر کے اور کوئی چیز بنتی نہیں ہے. چنانچہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. جی. اس زمانے میں کاؤنسلنگ بھی نہیں ہوتی تھی جی جی. کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی ان کو مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کیا وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں سروسز نوع انسانی کے لیے. تو مجھے پھر یہ ذہن کچھ لوگوں سے پتہ چلا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو باقاعدہ ڈرائنگ پیپر اور ٹی اسکوائر اور
یعنی پینسلیں. جی. تو وہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. تو ان سے مجھے پتا چلا کہ ایک اسکول آف آرکیٹیکچر ہے جہاں پر یہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس سبجیکٹ کو آرکیٹیکچر کہتے ہیں. تو وہ پھر میں نے حاصل کیا الحمدللہ. اور یہ کہ پھر آپ اس طرف آئے. اچھا تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. ناظرین ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. 0208518024 ہمارا نمبر ہے. آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور حیات النبی رضوی صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. سر کتابیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, میگزین تو آپ کا نکلتا ہے, جو عمارت کار ہے رسالہ آپ کا نکلتا ہے اور بڑی پابندی سے 10 سال سے وہ نکال رہے ہیں آپ رسالہ. لیکن میں کتابیں دیکھ رہا ہوں کہ آثار السنادید جو سر سید احمد خان کی کتاب, اس کا خیال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ وہاں بھی کتابوں اور عمارتوں کا تذکرہ تھا یا کوئی اور چیز پیش نظر تھی آپ کی؟ ایک بات تو سلسلے میں یہ ہے کہ میرا رجحان چونکہ آرکیٹیکچر پر بھی تھا اور اردو ادب پر بھی تھا, تو میں نے جب یہ کتاب دیکھی اور پڑھی, مجھے کتابیں پڑھنے کا ظاہر بات ہے کہ شوق تھا, بچپن سے ہی تھا. تو آثار السنادید جب میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ ذہن میں آیا کہ یہ اردو زبان میں یہ کتاب اپنی نوعیت کی بالکل منفرد کتاب ہے. اور غالباً اس لیے کہ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا تھا اس وقت, لیکن بعد میں بھی میرے تجربات نے یہ ثابت کیا اور میرے علم نے یہ ثابت کیا کہ ہاں واقعی میں نے صحیح سوچا تھا. اور وہ یہ بات تھی کہ یہ آرکیٹیکچر کی پہلی کتاب ہے اردو زبان میں. اردو زبان میں اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کی تصدیق ہمارے بڑے بڑے اچھے ادیبوں نے بھی کی, اور خاص طور پر اس وقت کی جب میں نے یہ ششماہی عمارت کار میں نے رسالہ نکالا. اور یہ رسالہ بھی مطلب اسی اعتبار سے منفرد رہا کہ اس میں دونوں باتیں تھیں کہ آرکیٹیکچر بھی تھا اور اردو ادب بھی تھا, یہ اردو زبان میں. میں اگر اس میں اضافہ کروں, جیسے میری آپ نے معلومات میں اضافہ کیا تھا اس وقت, کہ یہ واحد رسالہ ہے جس میں ہر بات, ہر شعر, ہر افسانہ, ہر مضمون جو ہے وہ عمارت اور گھر کے گرد گھومتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل یہ درست ہے. اور یہ اصل میں خیال تو یہ بہت شروع سے تھا میرے ذہن میں کہ مجھے ایک مستقبل میں ایک رسالہ نکالنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ رسالہ اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, معیار اس کا ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پر آرکیٹیکچر کے میگزین چھپتے ہیں تو وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اس کو پاکستان میں اسی طریقے سے شائع کرنا اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے, اور میرے وسائل بھی نہیں تھے, ظاہر بات ہے. لیکن یہ کہ جب میں 1992 میں یعنی سعودی عرب سے واپس آیا تو پھر یہ بات پختہ ہوئی میرے ذہن میں کہ اب مجھے اس رسالے کو شائع کر دینا چاہیے. چنانچہ پھر میں اس کی تیاریاں کرتا رہا, بہت سی تمام چیزوں کو جمع کیا میں نے, اور یہ کہ پھر تراجم میں نے کیے, خود کیے, کرائے لوگوں سے, بہت سے لوگوں سے. تو اس طریقے سے پھر یہ رسالہ جو ہے وہ منصہ شہود پر آیا. اچھا اب ہم کچھ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا عمارت کار کے حوالے سے کام ہے اور ساری چیزیں ہیں, لیکن ہمارا تھوڑا سا فارمیٹ اس طرح کا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ادبی جو حالات ہیں ان پر بھی بات کی جائے. میں چاہوں گا کہ ادبی حالات کا سب سے اچھا جو ثبوت دیا جاتا ہے وہ کسی شعر یا غزل یا نظم کی صورت میں دیا جاتا ہے. اگر ہم آپ کے کوئی کلام کا کوئی حصہ سنیں, اس کے بعد ہم اگر اگلے سوال کریں تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں اپنی کوئی پسندیدہ غزل سنائیں تو پھر ہم اس سے بات آگے بڑھے گی. پیش کرتا ہوں ابھی آپ سے, لیکن میں سب سے پہلے اپنا ہی ایک شعر آپ کے لیے میں پیش کروں گا. ارشاد حکم. کہ دیکھیے, گفتگو تم سے ہوئی پہلی دفعہ, گفتگو تم سے ہوئی پہلی دفعہ, تم سے ہوئی پہلی دفعہ, ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا. واہ. گفتگو تم سے ہوئی پہلی دفعہ, ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا. تو یہ تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ نے کوئی غزل. جی آپ کی غزل. بلکہ غزل سے پہلے میری گزارش ہے, جی اگر آپ اجازت دیں جی, تو میں ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, ہم سے تو ابتدا ہوگی, ہم تو چاہیں گے کہ ہم سے ابتدا ہو, بہت اچھا لگے گا. اور حمد ہی وہ کلام ہے جس کے بعد پھر سارے کلام آتے ہیں یقینی طور پہ. سب سے پہلے حمد آئے گی اور پھر انشاءاللہ. جی حمد کے بعد پھر ایک نعت میں پیش کروں گا, پھر غزل. جی ارشاد. دیکھیے صاحب کہ
بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات، واہ، بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات، اے رب کائنات، یہ تشکیل کائنات، آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات، اے رب کائنات، یہ تشکیل کائنات، اور جس سمت دیکھیے بجز حیرانگی ہے کیا، واہ، جس سمت دیکھیے بجز حیرانگی ہے کیا، حیرت سے تک رہے ہیں بشر کے تصورات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیرت سے تک رہے ہیں بشر کے تصورات، اور دیکھیے کہ بس ماورائے فہم ہے زنجیر کن فکا، واہ، بس ماورائے فہم ہے زنجیر کن فکا، مصروف خلقیت ہے ابھی فاطر الصفات، واہ واہ واہ، کیا آپ نے زبردست قافیہ استعمال کیے، واہ واہ واہ، مصروف خلقیت ہے واہ ابھی فاطر الصفات، واہ، اور دیکھیے کہ نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، اور اس پہ مستضاد یہ تخلیق فکریات، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا حضور، واہ واہ، نیرنگی جہان میں سبحان اللہ، انسان کی نمود، واہ واہ، سبحان اللہ، نیرنگی جہان میں انسان کی نمود، اور اس پہ مستضاد یہ تخلیق فکریات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے کہ دانش بدوش ذہنوں میں یہ ذوق آ گئی، دانش بدوش ذہنوں میں یہ ذوق آ گئی، اور ذوق آ گئی کے علاوہ یہ حسیات، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، دانش بدوش ذہنوں میں یہ ذوق آ گئی، اور ذوق آ گئی کے علاوہ یہ حسیات، واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھیے کہ اے مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اے مالک جہان سبب تیرے ہاتھ کے، واہ، اے مالک جہان سبب تیرے ہاتھ کے قبضے میں ہے نظام جہاں موت اور حیات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا استعمال کیا ہے، تخلص کا استعمال آپ نے بہت اچھا کیا ہے، واہ واہ، اے مالک جہان سبب تیرے ہاتھ کے قبضے میں ہے نظام جہاں موت اور حیات، بحر عجائبات ہے، بحر عجائبات، سبحان اللہ، اے رب کائنات، یہ تشکیل کائنات، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی کتاب زاویہ حیات پہ ہے یہ غالباً، یہ ایک تو ویسے آپ نے کتاب کا نام بھی آرکیٹیکٹ سے جڑتا ہوا رکھا، زاویہ حیات، تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کیونکہ آپ کی ساری زندگی بھر اسی چیز میں گزری ہے اور آپ نے ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ذرا سہیل صاحب سے بات کرا دیجیے گا۔ قبلہ عقیل دانش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے بھائی، حسب روایت بزم سخن نے جی ایک اور بڑے ادیب کو، شاعر کو، عمارتکار کو موقع دیا کہ آپ کے چینل پر آئیں اور ہم سب ان سے مستفید سر، ان کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اور باتیں پوچھ لوں، لیکن بہت سی باتیں میں آن ایئر پوچھ نہیں سکتا۔ بہت سی چیزیں یاد آئیں۔ میں ایک بات اور عرض کرتے چلوں جی کہ مختلف جہات میں جی انہیں اتنے انعامات اور ایوارڈز ملے ہیں جی، شاید ان کے یہاں الماری میں جگہ بھی نہ ہو۔ واہ ماشاء اللہ، آپ کو شاید انہوں نے بتایا بھی ہوگا، یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مصور بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، اور سب سے بڑا کام جو ہے کہ عمارت کے فن میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈبو دیا ہے، جی اور یہ بالکل لفظ بھی بالکل، انہیں کا ترجمہ ہے آرکیٹیکٹ کے لیے عمارتکار۔ جی میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت سے سننے والوں کو انہوں نے اپنے فن سے آگاہ کیا ہے اور مستفید کیا ہے۔ جی جی، بہت شکریہ۔ ابھی ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، ان سے اور باتیں بھی کریں گے اس حوالے سے۔ شکریہ ادا کر دیجیے۔ جی جی، آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں حیات صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ عقیل دانش صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں بزم سخن کے، اور ہمیں جس طرح لے کے چل رہے ہیں پورے برطانیہ میں بزم سخن کو، وہ انہی کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت و ہمت دے۔ اچھا، کچھ سوالات جیسے ہم نے بات کی آپ سے، حمد سنی، اس میں ایک بالکل مختلف رنگ نظر آیا مجھے۔ آپ کی پوری شاعری جو میں دیکھ رہا ہوں،
وہ ہر جگہ زاویے اور نظام اور اس کے حوالے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہی وہ آپ سے میتھمیٹکس سے آپ کا پیار اور ڈرائنگ سے آپ کا پیار وہ مجھے اس میں بھی نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر نعت آپ پیش کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ضرور میں نعت سن لوں تاکہ پھر اس کے بعد ہم غزل کی طرف چلیں. جناب میرے لیے سعادت کا باعث ہے. جی سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں. دیکھیے کہ رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی. سبحان اللہ. رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی آپ پر نازل ہوئی حق کی کتاب آخری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی آپ پر نازل ہوئی حق کی کتاب آخری. اور دیکھیے کہ رات کے بازار میں مہتاب ایک لایا گیا. رات کے سوق اللیل. جی رات کے بازار میں مکے کا وہ محلہ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے. رات کے بازار میں مہتاب ایک لایا گیا. پھر جہان تیرو تاریخ میں تھی روشنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا آپ نے ستارہ استعمال کیا اور اس کو کس طرح جوڑا. واہ واہ بہت خوبصورت. سبحان اللہ. رات کے بازار میں مہتاب ایک لایا گیا. پھر جہان تیرو تاریخ میں تھی روشنی اور حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں جن سے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں اور جن سے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی. اور آپ کا ہر فعل تھا من جملہ حکم خدا. واہ. سبحان اللہ. آپ کا ہر فعل تھا من جملہ حکم خدا. رب کی خاطر دوستی تھی رب کی خاطر دشمنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کی خاطر دوستی تھی. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں رکوں گا. اصل میں ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جانا ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ نعت جو ہے ہم اس بریک کے بعد آپ سے ضرور سنیں کیونکہ بریک بھی ضروری ہوتا ہے پروگرام کے دوران. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حیات النبی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم نے ان کی کتاب زاویہ حیات کے بہت سے زاویوں پہ بات کرنی ہے. آثار الصنادید کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ان کی کتاب ان کا جو میگزین ہے عمارت کار اس پر بھی بات ہوئی ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان موجود ہیں حیات رضوی امروہوی صاحب. اب بہت اچھی نعت پیش کر رہے تھے لیکن وقفے کی وجہ سے ہم نے نعت کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع کرنا پڑا تھا. ہم چاہیں گے کہ آپ وہ نعت جو ہے ہمیں پھر سے سنائیے جو بھی اس کے بند رہ گئے تھے. جی کہ دیکھیے کہ حجت تمت ہوئی جن پر وہ حضرت آپ ہیں جن سے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. اور دیکھیے آپ کا ہر فعل تھا من جملہ حکم خدا. من جملہ حکم خدا. رب کی خاطر دوستی تھی رب کی خاطر دشمنی. سبحان اللہ. اور دیکھیے جناب عالم انسانیت میں آپ ہیں پر نور دن. سبحان اللہ. عالم انسانیت میں آپ ہیں پر نور دن. آپ کی بعثت سے پہلے ایک اندھیری رات تھی. سبحان اللہ. بالکل بے شک بالکل بجا فرمایا ہم نے. واہ واہ. سبحان اللہ. آپ کی بعثت سے پہلے سبحان اللہ. عالم انسانیت میں آپ ہیں پر نور دن. آپ کی بعثت سے پہلے ایک اندھیری رات تھی. سبحان اللہ. اور دیکھیے کہ رحمت و رافت لقب اپنی امت پر حریص. رحمت و رافت لقب اپنی امت پر حریص. جس کے ہر دم لب پہ تھا یا امتی یا امتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت و رافت لقب اپنی امت پر حریص. جس کے ہر دم لب پہ تھا یا امتی یا امتی. سبحان اللہ. اور دیکھیے ایک منظر کو میں نے ظلم کرنے کی کوشش کی ہے شیئر کرنا. جی سمجھ میں آ جائے گا وہ.
کہ وہ منڈیروں پر کھڑی تھی ہاں ماہ کامل دیکھ کر، سبحان اللہ، وہ منڈیروں پر کھڑی تھی ماہ کامل دیکھ ماہ کامل دیکھ کر، آمد مرسل پہ سب نے دف پہ چھیڑی راگنی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ سبحان منظر اللہ. جی بالکل ایک فلم میں بھی بالکل فلمایا گیا ہے. جی وہ منڈیروں پر کھڑی تھی، مدینہ آمد کا منظر جی جو تھا. جی وہ منڈیروں پر کھڑی تھیں ماہ کامل دیکھ کر، سبحان اللہ، آمد مرسل پہ سب نے دف پہ چھیڑی راگنی. اور دیکھیے کہ صاحب قرآن سے پہلے زندگی ایک راز تھی، بے شک بے شک، صاحب قرآن سے پہلے صاحب زندگی ایک راز تھی، صاحب قرآن سے پہلے زندگی ایک راز تھی. زندگی ایک راز تھی. کس نے کھولا ہے یہ راز چیستان زندگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. صاحب قرآن سے پہلے زندگی ایک راز تھی. کس نے کھولا ہے یہ راز چیستان زندگی؟ سبحان اللہ. اور دیکھیے آپ کے مصرع اقبال ہوگا، اسوہ احمد ہے یہ، سبحان اللہ، مصرع اقبال ہوگا، اسوہ احمد ہے یہ، برطرز اندیش ہے سود و ضیاء ہے زندگی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے، سبحان اللہ. کہ مصرع اقبال ہوگا، اسوہ احمد ہے یہ، برطرز اندیش ہے سود و ضیاء ہے زندگی. واہ، اور مقطع عرض کیا ہے کہ وقت رخصت اس جہاں سے کلمہ حق و یقین، وقت رخصت اس جہاں سے کلمہ حق و یقین، اس حیات مضطرب کے دل سے نکلے یا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا وقت رخصت کیا اس مقطع جہاں ہے، سے واہ واہ، سبحان اللہ. کلمہ حق و یقین، اس جہاں اس حیات مضطرب کے دل سے سے نکلے نکلے یا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رہبر انسانیت اللہ کے پیارے نبی، آپ پر نازل ہوئی حق کی کتابیں آخر. سبحان اللہ. مطلب یہ نعت جو آپ نے پیش کی ابھی، بہت سی نعتیں ہم نے سب نے سنی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سیرت تھی اس کے اندر. آپ نے ایک جگہ سے شروع کیا، اس کو لے کے چلے، اس میں واقعات بھی تھیں، اور وہی جو تمثیلی رنگ آپ نے اس میں دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ نعت تھی، اور ہمارے سامعین ضرور اس سے اور ناظرین محظوظ ہوئے ہوں گے. تذکرہ چل رہا ہے انہی حوالوں سے، تو آپ کی ایک اور کاوش کا بھی تذکرہ کیا جائے. آپ نے جو ایک کتاب لکھی خلاصہ قرآن، جو کہ مختصر ترین خلاصہ ہے قرآن کا، اور آپ نے تمام جو صورتیں ہیں ان کا خلاصہ اس میں پیش کیا ہے ترجمہ اردو کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا، دوسرا اس میں کن کے تراجم آپ نے لیے ہیں اور کیا کام کیا ہے اس پہ؟ یہ اصل میں ایک ہماری کہنا چاہیے کہ ہماری ایک عملی دشواری کا حل میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جی. عملی دشواری یہ ہے کہ قرآن کریم ایک اچھی ضخیم کتاب ہے. جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو عام طور پر آپ نے اگر غور کیا ہوگا اور پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ ساری کتابیں مصنفوں کی پڑھتے ہیں، تو جس کتاب کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے تو کیا وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ تو بیشتر جوابات جو میں نے کیے لوگوں سے، ان کا جواب زیادہ تر یہ تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی پڑھیں گے. تو یہ ایک عملی دشواری لوگوں کی ہے. اس کو میں نے محسوس کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جدے میں بسلسلہ روزگار وہاں تھا، 1992 سے پہلے کی بات ہے یہ. اچھا. تو گویا، اور یہ کتاب ابھی آئی ہے، یعنی 2 سال ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے. جی. تو 22-23 برس کی کاوش کا نتیجہ ہے یہ خلاصہ قرآن. واہ. اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ کم از کم الفاظ میں، کم از کم طریقے سے پوری کتاب کا، پورے قرآن کریم کا خلاصہ پیش کر دیا جائے. 230 صفحات میں 230 صفحات میں پورے قرآن کا الحمد سے والناس تک، اور کسی آیت کو چھوڑا نہیں. لیکن میں نے، یعنی جو اس کتاب کا مؤلف ہے، اس نے اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں لکھا. یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں لکھا، آپ نے جو دوسروں کا اس پہ میں نے نہیں لکھا.
میں نے 4 معتبر اور یعنی جن کو آپ کہتے ہیں کہ ایسے افراد، ایسے عالم کہ جن کے تراجم گھر گھر پڑھے جاتے ہیں، جی تو ان 4 کو میں نے سامنے رکھا. اچھا اور وہ ان میں سے شاہ عبد القادر سب سے پہلا اردو کا ترجمہ، جی اس کو تو آپ بالکل نہیں کر کسی صورت سکتے سے آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. شاہ ولی اللہ کے خاندوادے کے سب سے بڑا چشمہ چراغ، اتنا بڑا کیا کہنے، اتنا کام ہے آفتاب و جناب. مہتاب. جی جی تو شاہ عبد القادر کا ترجمہ سامنے رکھا میں نے، لیکن اس میں دشواری یہ تھی کہ پرانی اردو ہے، جی وہ زبان بس مختلف یہ ہے. مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس کو سامنے ہم نے رکھا. اور اس کے بعد فتح محمد جالندری صاحب، بہت معروف، بہت بڑا نام ہے. بہت بڑا نام، تو گھر گھر ان کے تراجم پھیلے ہوئے ہیں. پھر دیکھیے مولانا محمود الحسن، جی بہت بہت جید، بڑا نام ہے. بہت محمود بڑا الحسن نام. صاحب جو ہے تو ندوے کے تو بہت بڑے عالم ہیں. جی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی. جی تو یہ 4 تراجم میں نے سامنے رکھے اور یہ دیکھا کہ جو آیات، جو صورتیں جن میں کچھ آیات بار بار سامنے لائی گئی ہیں، یعنی چونکہ قرآن کریم کا انداز ہی تصریف آیات کا ہے، یعنی پھیر پھیر کر سامنے لانا. تو اب جو قصہ آدم اگر 4 دفعہ سامنے آیا ہے تو ہم نے 1 دفعہ تو پورا قصہ آدم وہ پیش کر دیا جو واقعی میں تراجم میں موجود ہے. ٹھیک. اور باقی جہاں پر کبھی دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، چوتھی مرتبہ آیا، تو اس کو پھر اشارتاً وہاں پر لکھا. بتا دیا. تو اس طریقے سے مختصر ہو گیا. واہ، آپ نے بہت اچھی ٹیکنیک استعمال کی، بہت اچھی طریقہ کار. اب دیکھیے آپ کے یعنی جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، اتنے الفاظ ہیں، لیکن ہم اگر جنت کہہ دیں تو کافی، اس لیے کہ قاری جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنت کیا ہے جی اور اس کا کیا ہے. اس لیے کہ ویسے بھی یعنی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تمام علماء امت کا کہ جنہوں نے اپنی تقاریر سے، اپنی تحریروں سے، اپنے خطابات سے جی یعنی ان تمام اصطلاحات کو جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں آسان کر دیا ہے. بالکل آسان کر دیا. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ کتاب دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر جامع اور مختصر اور مفصل کتاب بھی ہو کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ 230 صفحوں میں ساری بات ہو جائے، بہت بڑی بات تھی. خیر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی اور مفید کتاب کے بارے میں معلومات دی. ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں شاعری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت حمد اور نعت سنائی، اور میں آپ کا انداز سمجھ گیا کہ آپ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ عمارت کاری کی ہے اس کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی غزل ہمیں سنائیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ غزل میں آپ کی کیا عمارت کاری ہوئی ہے، وہ بھی دیکھیں. غزل کے بغیر تو اردو شاعری مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں. بالکل، کیونکہ شاعری اگر غزل نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ غزل کی طرف ہی اس کا رجحان ہوتا ہے. سب سے پہلے شعر کہنے والا جو ہے وہ غزل کہتا ہے، اور وہیں سے تک بندی کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر بات بنتی ہے. جی ارشاد. ایک غزل میں جی ایک ڈگر سے ہٹ کر تھوڑی سی میں نے کاوش کی ہے، جی اور اس میں یہ پیش کیا ہے کہ ہر پہلا مصرع سوال ہے. اچھا، یہاں بھی آپ نے انجینئرنگ کی، پورا اپنے آرکیٹیکچر یہاں بھی لکھا ہے. جی پہلا مصرع سوال ہے جی، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ اس کا جواب. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شعر کے بارے میں کہ پہلا مصرع سوال ہوگا یا دوسرا مصرع جواب ہوگا. جی ارشاد. بہت دیکھیے آپ کہ اس سے بچھڑ کے جانے من تیرا یہ کیسا حال ہے. واہ، اس سے بچھڑ کے جانے من تیرا یہ کیسا حال ہے. اس سے بچھڑ کے جانے من تیرا یہ کیسا حال ہے، کیفیت ملال ہے، کیفیت ملال ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ. اس سے بچھڑ کے جانے من تیرا یہ کیسا حال ہے، کیفیت ملال ہے، کیفیت ملال ہے. ملال ہے. پہلے وہ تیرا یار تھا، اب وہ کسی کا یار ہے. پہلے وہ تیرا یار تھا، اب وہ کسی کا یار ہے. پہلے وہ تیرا یار تھا، اب وہ کسی کا یار ہے. اب وہ کسی کا یار ہے. اب جواب دیکھیے آپ. خسرو خوش خصال تھا، خسرو خوش خصال ہے. خسرو خوش خصال تھا، خسرو خوش خصال ہے. یہ غیر سیاسی شعر ہے نا.
بالکل غزل کا شعر ہے جی کہ خود سے بچھڑ گیا ہے تو کیسی کرے ہے گفتگو. واہ واہ واہ، کیا انداز ہے، واہ واہ، خالص زبان کے انداز ہے، واہ واہ. خود سے بچھڑ گیا ہے تو کیسی کرے ہے گفتگو. واہ. اس کا مجھے خیال تھا، اس کا مجھے خیال ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خود سے بچھڑ گیا ہے تو واہ 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 کیسی کرے ہے گفتگو. واہ. اس کا مجھے خیال تھا، اس کا مجھے خیال ہے. واہ. اور لمحے ہجر کیسا تھا، اس کا سنا تو ماجرا. لمحے ہجر کیسا تھا، اس کا سنا تو ماجرا. لمحے ہجر کیسا تھا، واہ. اس کا سنا تو ماجرا. گردش ماہ و سال تو گردش ماہ و سال ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. گردش ماہ و مصرع خود بول رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. واہ واہ، بہت خوب. لمحے ہجر کیسا تھا، واہ. اس کا سنا تو ماجرا. گردش ماہ و سال تو گردش ماہ و سال ہے. واہ. اور دیکھیے کہ بارے دیگر بچشم تر، بارے دیگر بچشم تر دیکھا تو ہوتا ایک نظر. بارے دیگر چشم تر بچشم تر دیکھا تو ہوتا ایک نظر. میری یہ کب مجال تھی، میری یہ کب مجال ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ. واہ واہ، پھر پڑے گا. خالص غزل کا شعر ہے. واہ واہ واہ، محبت. بارے دیگر بچشم تر واہ. دیکھا تو ہوتا ایک نظر. میری یہ کب مجال تھی، میری یہ کب مجال ہے. اور دیکھیے کہ چارہ گری کے واسطے واہ. کون ہے اب تیرے قرین. چارہ گری کے واسطے کون ہے اب تیرے قرین. پہلے بھی یہ سوال تھا، اب بھی یہی سوال ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ واہ واہ. چارہ گری کے واسطے کون ہے اب تیرے قرین. پہلے بھی یہ سوال تھا، اب بھی یہی سوال ہے. اور دیکھیے ایک شعر بڑا، ایک مرتبہ میں یہاں پر آیا تھا تو مشاعرہ ہوا، اس میں یہ شعر بڑا پسند کیا گیا تو بہرحال اس کو پڑھ دیتا ہوں میں. منصف عالی جاہ سے کیسا رہا معاملہ. منصف عالی جاہ سے کیسا رہا معاملہ. منصف عالی جاہ سے کیسا رہا معاملہ. اس نے کہا کہ مال ہے، میں نے کہا کہ مال ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. واہ واہ. منصف عالی جاہ سے کیسا رہا معاملہ. اس نے کہا کہ مال ہے، میں نے کہا کہ مال ہے. میں نے کہا کہ مال ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. اور دیکھیے پھر مقطع عرض کیا کہ ہاں اے حیات مہرباں کیسی کٹے ہے اب یہاں. ہاں اے حیات مہرباں کیسی کٹے ہے اب یہاں. کٹنے کا ذکر کیا میاں، جینا یہاں محال ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. ہاں اے حیات مہرباں سبحان اللہ کیسی کٹے ہے اب یہاں. واہ. کٹنے کا ذکر کیا میاں، جینا یہاں محال ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوبصورت. میں نے کہا نا جیسے کیونکہ انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. آپ کا مجھے بڑا خوبصورت یہ رنگ جو نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑا یونیک رنگ ہے. یہ رنگ ہم نے بہت کم دیکھا ہے شعراء میں. ہم عموماً وہ تذکرے کر رہے ہوتے ہیں جو ہجر و فراق کے تذکرے ہوتے ہیں، یا محبت کے، یا غم کے، یا شدت کے، نفرت کے سارے. لیکن ان کو اس رنگ سے باندھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے کہا. میں آپ سے ایک آدھ سوال پوچھوں گا، اس کے بعد میں کلام کی طرف آؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ کلام سن سکیں. ایک سوال پوچھوں گا. آپ نے بھی جو انجمن ترقی اردو پاکستان کے ساتھ مل کر اردو باغ ڈیزائن کیا، وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ انجمن ترقی اردو کراچی کا دفتر ایک بنگلے میں واقع تھا، اور ہے وہ بنگلہ ہے ان کے پاس. تو وہ جگہ بڑی محدود ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ کام بڑھتے چلے گئے.
تو پھر ایک پلاٹ تھا ان کے پاس جو جمیل الدین عالی صاحب کے زمانے میں لے لیا گیا تھا. اچھا خاصا بڑا پلاٹ تھا جو 4-5 یعنی تقریباً 5000 گز پر مشتمل تھا. تو وہ اس کا پھر ایک تعمیری کمیٹی بنائی گئی اور پھر اس میں یہ سوچا گیا کہ اس کی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں. اور پھر جو اس میں جو یعنی اراکین تھے اس میں انجینئرز بھی تھے بہت ہی، یعنی جس کو آپ کہیے کہ سینئر انجینئرز اور سینئر آرکیٹیکٹس. تو اس میں اس کمیٹی تعمیراتی کمیٹی کا رکن میں بھی تھا. تو چونکہ جانا آنا تو رہتا ہے انجمن ترقی اردو کا، اور پھر یہ کہ ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی شرکت ہوتی ہے. تو پھر اس کمیٹی سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کا ایک ڈیزائن بنائیں. چنانچہ ہمارے اس کمیٹی میں 3 آرکیٹیکٹس تھے اور 2 انجینئر تھے. تو 3 آرکیٹیکٹس میں سے 2 افراد نے ڈیزائن کیا، یعنی بنیادی خاکہ بنایا. ایک میں تھا اور ایک اور صاحب تھے. تو وہ میرا اتفاقاً خاکہ جو تھا وہ زیادہ پسند کیا گیا تعمیری کمیٹی میں. تو پھر وہ ایک بڑی کمپنی، اس لیے کہ وہ ایک ضرورت ہوتی ہے. وہ تو ضرورت ہے اس کے کہ وہ چونکہ گورنمنٹ کا کام، اس میں کوئی خاص چیزیں ہیں ایسی جو ہاں بالکل، یہ کہ وہ جو اردو باغ ہے یہ نام جمیل الدین عالی کا دیا ہوا ہے. جیسے اردو گارڈن آپ کہہ لیں تو اس کا ترجمہ انہوں نے اردو باغ کیا. اور وہ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ پھول اور باغات اور باغ لینا دینا، یعنی گرینری، ہریالی ہونا چاہیے وہاں پر. اور اس کے بعد پھر ضروریات جو اس کی ہیں انجمن ترقی اردو کی وہ ہونی چاہیے. اچھا چلیے، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا ہوا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم جلدی سے آپ کے کچھ کلام مزید سنتے رہیں تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کا کلام پہنچے. آپ کی کتاب زاویہ حیات میں سے ہم چاہیں گے کہ اس میں سے کچھ ضرور آپ ایسی ہمیں غزلیں اور ایسے اشعار سنائیں جو ہمارے ناظرین کو مدتوں یاد رہے. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک جتنی چیزیں آپ کی سنی ہیں، حمد ہے، نعت ہے اور یہ غزل ہے، یہ تینوں بالکل منفرد تھیں، بالکل الگ مزاج تھا. جی بالکل. غزل پیش کر رہا ہوں کہ چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا. واہ. چارہ درد لا دوا واہ. اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا. چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا. واہ. گزری ہے اضطراب میں واہ اپنے ہی پیچ و تاب میں. گزری ہے اضطراب میں اپنے ہی پیچ و تاب میں. واہ. گزری ہے اضطراب میں اپنے ہی پیچ و تاب میں، آئی نئے خیال بھی چہرہ نما نہ ہو سکا. واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب. آئی نئے خیال بھی چہرہ نما نہ ہو سکا، اور کہنا تھا جو نہ کہہ سکا. واہ. اتنا وفور شوق تھا. کیا کہنے، واہ. کہنا تھا جو نہ کہہ سکا، اتنا وفور شوق تھا، حامل صوت ہو کے بھی اپنی صدا نہ ہو سکا. کیا کہنے، حامل صوت ہو کے بھی اپنی صدا نہ ہو سکا. واہ واہ. نہ ہو سکا. واہ. اور دیکھیے شعر دیکھیے اسیل بھائی جی، کہ لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی. لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی، اوجے قمر پہ جا کے بھی گل سے جدا نہ ہو سکا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. گل سے جدا نہ ہو سکا. اوجے قمر پہ جا کے بھی واہ واہ واہ. گل سے جدا نہ ہو سکا. اور جادو بھری تھی ہر نظر، جادو بھری تھی ہر نظر، مجھ پہ ہے آج تک اثر. جادو بھری تھی ہر نظر، مجھ پہ ہے آج تک اثر، قرض نگاہ میں بشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا. واہ واہ واہ. کیا کہنے، قرض نگاہ میں بشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا. اور دیکھیے کہ میں نے بکاوش ہنر کوشش تو کی بہت، مگر میں نے بکاوش ہنر
کوشش تو کی بہت، مگر تیری عطائے خاص کا شکر ادا نہ ہو سکا. کیا حمد کا شعر نکال لیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ. تیری عطائے خاص کا شکر ادا نہ ہو سکا. اور دیکھیے کہ مرحلہ حیات میں عالم بے ثبات میں، واہ، مرحلہ حیات میں عالم بے ثبات میں خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا. واہ 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 واہ. خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا. اور مقطع دیکھیے کہ تیرا حیات نیم جہاں، واہ، یعنی قتیل دوستاں. سبحان اللہ. تیرا حیات نیم جہاں یعنی قتیل، یعنی قتیل دوستاں. صاحب شعر ہو تو مرد زکا نہ ہو سکا. کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. صاحب شعر ہو تو مرد زکا نہ ہو سکا. چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا. واہ. جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا. واہ واہ، بہت خوب. میں بالکل آخر وقت آ گیا، بالکل ہم جانے والے ہیں، بالکل رخصت ہو رہی ہے ہماری. آخر 10 سیکنڈ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بھائی دیکھیے، ایک تو میں اپنی کتاب آثار الصنادید کا کچھ تو میں نے ذکر کیا ہے، لیکن تھوڑی سی ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں جی، کہ یہ جو کتاب ہے اس میں خاص بات یہ میں نے ایک تو انجمن ترقی اردو کے اشتراک سے شائع کی جی، اور معیار میرا وہی ہے جو ان کا ہے. جی، رسالے کا ہے، تو یعنی عمارت کار کا. آپ چاہیں گے لوگوں سے کہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں اور پڑھیں، اور اس کے ساتھ اس پہ جو بھی حوالے والی کتاب ہے یہ. میں آپ سے بہت بہت شکریہ کروں گا آپ کا، آپ کی بڑی عنایت اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ضرور ہمارا پروگرام دیکھیے گا. بزم سخن، آداب عرض.